بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ النساء کا ترجمہ چل رہا ہے اور پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خاندانی نظام سے متعلق اور میراث سے متعلق گفتگو فرمائی۔ ان آیات کے اندر ان رشتوں کو بتایا جا رہا ہے جن سے ایک مرد کا نکاح جائز نہیں، اور اگلی آیت کے اندر مسلمان مردوں کو ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا وہ کسی باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں اس پر بھی قرآن شریف نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمے کی طرف جانے سے پہلے جیسا کہ میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو اس عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس پر اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور میزان حسنات کے اندر اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کام کو آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر اے مسلمان مردوں، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ عورتیں یا وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی دودھ پلانے والی ماں، دائی جس کو کہتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور اسی طریقے سے تمہاری وہ بہنیں جن کا تمہارے سے رشتہ رضاعت کا ہو، خواہ وہ اس بچی نے تمہارے ساتھ دودھ پیا تھا بچپن میں یا وہ اس دائی کی بیٹی ہو جس کا دودھ آپ نے پیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ربائب ربیبہ کی جمع ہے وہ بچی جو تمہاری بیوی کی گود میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں کی گود میں پلنے والی وہ بچیاں یعنی تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری بیوی پہلے نکاح میں سے اس کے ساتھ تھیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن ان بیویوں کی بیٹیاں جن کے ساتھ تم نے خلوت حاصل کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تمہاری ان عورتوں کے ساتھ خلوت نہ ہوئی ہو اور کسی وجہ سے تم ان کو طلاق دے دو یا ان کی وفات ہو جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو اب ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کرو تو یہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری بہویں یعنی بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، منہ بولے بیٹوں کی بیویاں نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی جائز نہیں یا حرام قرار دی گئی ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف ہاں البتہ جو کچھ گزر گیا جاہلیت کے اندر اگر کسی نے ایسا کر لیا تھا آج سے پہلے تو وہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے اور بہت مہربان ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم
اور اسی طریقے سے حرام کر دی گئی ہیں، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں، آیت کے شروع میں پیچھے گزر چکا ہے، المحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں، تو شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، جو کسی کے نکاح میں ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت ایمانکم، البتہ وہ شادی شدہ عورتیں جو تمہارے پاس باندیاں بن کر آ جائیں، کنیزیں بن کر آ جائیں کسی بھی لڑائی کی شکل میں یا کسی بھی طریقے سے، تو اب وہ چونکہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں، اب دار الکفر سے دار الاسلام میں آنے کی وجہ سے اب ان کے پچھلے نکاح ختم ہو گئے ہیں، تو اب یہ ان سے تمہارا نکاح درست ہو جائے گا، تو اس لیے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، البتہ وہ عورتیں شادی شدہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یعنی باندیاں بن جائیں، تو اب ان سے نکاح درست ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ حیض آ جائے، یا اگر وہ عورت حامل ہے تو حاملہ عورت سے نکاح اس کے بچہ جننے تک نہیں ہو سکتا، جب بچہ جن لے گی تو اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ رب العزت نے چیزیں تم پر فرض فرمائی ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم اپنے پیسے لگا کر یعنی مہر دے کر نکاح کرو، محصنین غیر مسافحین، تمہارا مقصد جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا ہو، غیر مسافحین، تمہارا مقصد محض جو ہے وہ یہ لطف اٹھانا نہ ہو، فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جن عورتوں سے تم لذت حاصل کرو، ان تمام عورتوں میں سے جو پیچھے بیان کی گئی ہیں، جن جن عورتوں سے بھی تم لذت حاصل کرو یعنی نکاح کے ذریعے سے، تو فآتوہن اجورہن، تو پہلے ان کے نکاح ان کے مہر ان کو دے دو، مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، تو شادی کے بعد یہ فوراً اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو حق مہر بہت ضروری ہے، اور قرآن شریف کی کئی آیات کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر کتنا مہر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل یہاں پر تھوڑی سی بیان کی گئی ہے کہ فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ تم ان کا مہر ان کو دو جو متعین ہو چکا ہے تمہارے اوپر، ولا جناح علیکم، البتہ مہر کی جو مقدار تمہارے درمیان طے ہوئی تھی، اب باہمی رضامندی سے اگر میاں بیوی آپس میں اس کو کم کرنا چاہیں یا زیادہ کرنا چاہیں تو ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، جس چیز پر تم دونوں راضی ہو جاؤ یا تم سب راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، ہم اس کو فرض کرنے کے بعد، متعین کرنے کے بعد کہ بھئی اتنا دینا ہے، 2000 فرض کیا دینا تھا، تو اب جب نکاح کے بعد جو ہے وہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے 3000 دے دینا ہے، آپس میں طے ہو گیا، تو اگر تم اس میں زیادتی کرو یا بیوی کم کر دے اور بولے میں 1000 ہی رکھ لیتی ہوں، 1000 آپ رکھ لو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جس پر تم دونوں راضی ہو، تم سب راضی ہو جاؤ فریضے کے بعد یعنی اس کے متعین ہونے کے بعد، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب جانتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس بات کی، من لم یستطع منکم طولا، طولا یعنی قدرت، جو اس بات کی قدرت نہ رکھتا ہو، ان ينكح المحصنات، کہ وہ
پاک دامن یعنی مسلمان عورت، المؤمناتی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہاں المحصنات کا لفظ آیا ہے، اوپر بھی والمحصنات، تو محصنات کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں عورت کے اندر ضروری ہیں جن پر وہ محصن ہوتی ہے۔ ان میں ایک چیز ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، دوسری یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ تو یہاں پر محصنات کا مطلب شادی شدہ عورت، اور پیچھے والمحصنات من النساء کے اندر وہاں مراد آزاد عورت۔ تو این کے حل محصنات المؤمنات، مسلمان شادی شدہ آزاد عورت سے اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فمما ملکت ایمانکم، تو اس صورت میں جو تمہاری یمین کے اندر ملکیت میں ہو، یعنی تمہاری باندیاں ہوں، تمہاری ملکیت میں ہوں، ان میں سے کسی مومن عورت سے نکاح کر لے، کیونکہ اس کا مہر کم ہوگا اور آزاد عورت کا مہر زیادہ ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف نے یہاں پر اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کا مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے اس کے مالک کی اجازت سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، بعضکم من بعض، تو اس باندی کو اس کے غلام ہونے کی وجہ سے کبھی حقارت سے مت دیکھنا، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو اب ان باندیوں سے تم نکاح کر لو باذن اہلہن، اس کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن، اور ان عورتوں کو، ان باندیوں کو ان کا مہر ادا کرو، بالمعروف، عرف کے مطابق، قاعدے کے مطابق جو بنتا ہو۔ محصنات، اور ان کا مقصد جو ہے اس کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل کرنا ہو، غیر مصافحات، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف شہوتیں پورا کرنا مقصد نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے اپنے آشنا بنانے والی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب انہوں نے احسان کر لیے، یعنی اس طریقے سے نکاح کر کے اپنی عصمت کو محفوظ کر لیا، تو اس کے بعد اگر فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب یہ باندیاں اگر کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، زنا میں مبتلا ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اب یہاں پر باندی جو کہ اب نکاح میں آ چکی ہے، اب وہ منکوحہ ہے، اگرچہ وہ غلام عورت تھی، کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود اگر غلام ہونے اور شادی شدہ ہونے کے بعد اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس صورت میں کیا سزا ہوگی اس پر؟ تو فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جو سزا آزاد عورت کو دی جاتی ہے اس سزا کی آدھی سزا اس غلام عورت کو دی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اوپر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے جو طاقت نہ رکھتا ہو آزاد عورت سے شادی کرنے کی، وہ باندی سے شادی کر لے، اس کا مہر بھی کم ہے، تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جو گنجائش دی گئی ہے یہ لمن خشی العنت منکم، اس شخص کے لیے ہے جس کو اس بات کا خوف ہو جائے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر کوئی کر سکتا ہو اور صبر کرے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب معاف فرمانے والے بھی ہیں اور بہت مہربان بھی ہیں۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔